بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظائف پر مبنی یوٹیوب چینل اختر انفارمیشن۔ ماہ شعبان ایسا بزرگ مہینہ ہے کہ جو کوئی اس میں نیک عمل کرے اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ سب نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جو نیکیاں ہوں ان کی شاخیں بہت نکلتی ہیں، ایک نیکی اس کی 110 سے لے کے 1000 تک پہنچتی ہے۔ شعبان کا مہینہ کریم الطرفین ہے، اس کے پہلے رجب اور اس کے بعد رمضان ہے، اس کی ایک نیکی 700 تک پہنچتی ہے۔ کا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مہینہ شعبان کا تھا، کیونکہ یہ رمضان سے متصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اسی سے انتخاب کر لیتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہر نوع سے 4 کو پسند فرمایا اور پھر ان 4 سے ایک کا انتخاب فرما لیا۔ ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے 4 کو پسند فرمایا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ پھر ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب فرما لیا۔ اسی طرح انبیاء اکرام سے اللہ تعالیٰ نے 4 کو پسند فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ صحابہ اکرام سے 4 کو پسند فرمایا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ مساجد میں سے 4 مسجد پسند فرمائی، یعنی مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد مدینہ اور مسجد طور سینا۔ پھر ان میں سے مسجد حرام کو منتخب فرمایا۔ دنوں میں 4 دنوں کو پسند کیا، یعنی یوم الفطر، یوم الاضحیٰ، یوم عرفہ اور یوم عاشوراء۔ پھر ان 4 میں سے یوم عرفہ کو منتخب کیا۔ 4 راتیں پسند فرمائی، یعنی شب برات، شب قدر، شب جمعہ اور شب عیدین۔ پھر ان میں سے شب قدر کو منتخب فرمایا۔ بستیوں میں سے 4 بستیوں کو پسند فرمایا، یعنی مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس اور مساجد العشائر۔ پھر ان میں سے مکہ مکرمہ کو منتخب فرمایا۔ پہاڑوں میں سے 4 پہاڑ پسند فرمائے، احد، طور سینا، لقام اور لبنان۔ ان میں سے طور سینا کو منتخب فرما لیا۔ دریاؤں میں سے 4 دریا پسند فرمائے، جیہون، سیہون، نیل اور فرات۔ ان میں سے فرات کو منتخب فرمایا۔ مہینوں میں سے 4 مہینے پسند فرمائے، رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ ان میں سے شعبان کو منتخب فرمایا اور اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ پس جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں افضل ہیں، اسی طرح تمام مہینوں میں ماہ شعبان افضل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن پاک کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا اور رمضان میری امت کا۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا اور رمضان بالکل پاک کر دینے والا ہے۔ تحفۃ المسلمین میں ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تو حق تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صابان بڑا سانپ
عطا کیا مجھے کیا بخشا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خطاب ہوا کہ تجھ کو شعبان دیا، چنانچہ شعبان نے جادوگروں کو سحر کو مٹایا، اور شعبان تیری امت کے گناہوں کو مٹا دے گا اور شیطان کے مکر کو فنا کر دے گا۔ شعبان مثل ابر کے ہے اور رمضان مثل می کے ہے۔ جب ابر نہیں ہوتا تو پانی نہیں برستا، پس جب تک انسان شعبان میں پاک نہ ہوگا رمضان میں پاک نہیں ہو سکتا۔ شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص شعبان میں روزے رکھے گا نزا قبر اور قیامت کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ جو اس مہینے میں اہل علم کی مجلس میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت میں بالمشافہ باتیں کرے گا۔ اس مہینے خیرات کرنی چاہیے کیونکہ اس مہینے میں خیرات کرنے سے بہت ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے تائب ہو جانے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بیان کیا، میں شراب پیا کرتا تھا اور میری ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جو میرے سامنے سے شراب پھینک دیا کرتی تھی۔ جب وہ 2 برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے دل کو اس کا بڑا رنج ہوا۔ جب شب بارات آئی تو میں نے دیکھا گویا کہ قیامت قائم ہے اور ایک بڑا بھاری اسدہ منہ کھولے ہوئے میرے در پہ ہے۔ میں اس سے بھاگا، پھر ایک بزرگ کو دیکھا جن سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا خدا آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، مجھے بچائیے۔ وہ رو دیے اور کہنے لگے میں تو ضعیف ہو رہا ہوں، لیکن ذرا جلدی کرو، شاید خدا کسی ایسے کو مقرر کر دے جو تمہیں بچا لے۔ میں بھاگتے بھاگتے دوزخ کے کنارے جا پہنچا۔ پھر مجھ سے کہا گیا پیچھے لوٹ جاؤ۔ میں لوٹ پڑا اور اسدہ میرے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا، یہاں تک کہ پھر میرا اس ضعیف پر گزر ہوا۔ میں نے کہا مجھے بچا لے۔ وہ بولا میں تو ضعیف ہو رہا ہوں، لیکن اس پہاڑ کی طرف دوڑ کیونکہ اس میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر اس میں تمہاری کوئی امانت ہوگی تو ابھی تمہاری مدد کرے گی۔ پھر مجھے چاندی کا پہاڑ نظر آیا۔ جب میں نے اس کے قریب گیا تو کسی فرشتے نے پکار کر کہا دروازہ کھول دو، شاید اس کی کوئی امانت تمہارے پاس ہو اور وہ اسے اس کے دشمن سے بچا لے۔ پس دروازے کھل گئے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ میری لڑکی موجود ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے تو مجھے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے عزے کو پکڑنے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس پر وہ الٹا بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی اے میرے باپ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کے لیے پست ہو کر رہ جائیں؟ میں نے ان سے پوچھا کیا تو قرآن کو جانتی ہے؟ کیا تو قرآن کو پہچانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر میں نے اس سے کہا اچھا اس عزے کا کیا حال بتا؟ اس نے جواب دیا یہ تمہاری بدعمالی ہے اور وہ ضعیف تمہارے نیک عمل تھے۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ جو کھلی تو میں سہما ہوا تھا، اسی دم میں نے توبہ کی اور خدا سے عہد کیا کہ اب ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک روز میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا بغداد کے فلاں محلے میں بہرام مجوسی کے پاس جا اور اس کو میرا سلام پہنچا اور کہا اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور تجھے اس نے بہشت اور اپنے دیدار کے لائق کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو اپنے دل میں خیال آیا کہ مجوسی اس لائق کہاں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے ایسا کہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں مجھے ایسا کہیں، مگر 3 رات متواتر یہ خواب دیکھا جس سے مجھے اس خواب کے حق ہونے کا یقین ہو گیا۔ پس جب میں صبح کے وقت اٹھا اور بغداد کی طرف روانہ ہوا، جب بہرام مجوسی سے ملا تو اس نے کہا کیا تم نے شعبان میں کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، شعبان میں ایک مسلمان عورت میرے گھر سے چراغ جلانے آئی۔ جب وہ گئی تو میرے دل میں اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ وہ میرے ہاں کسی بات کو تاڑنے کے لیے آئی ہے۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے بچے جو اس کے انتظار میں تھے کہ ماں میرے گھر سے کوئی چیز لائے گی اور وہ کھائیں گے، کہنے لگے اماں جان تو اس مجوسی کے گھر سے کچھ نہیں لائی، ہم کیا کھائیں گے؟ اس نے کہا میں جس مجوسی سے تمہارے لیے کھانا مانگنے گئی تھی، مگر خدا سے مجھے شرم آئی کہ اس غیر خاص کر اس کے دشمن کے آگے دست و سوال کیوں کر دراز کروں۔ بہرام مجوسی کہتا ہے میں یہ بات سن کر گھر آیا اور بہت سا گوشت اور حلوہ اور میدے کی روٹیاں اس کے پاس لے گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے بہرام سے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارا وہ صدقہ قبول کر لیا
یہ سن کر وہ رویا اور کہا عبداللہ مجھے جلدی کلمہ تلقین کر۔ میں نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ صدقے دل سے مسلمان ہوا، پھر غسل کیا اور سجدہ کیا اور وہ فوت ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو کلام مجید کی تلاوت منہمک کو محو ہو جاتے اور مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور غریب مسلمانوں میں بھی روزے رکھنے کی سخت پیدا ہو جائے۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے جس پر حد قائم ہونا تھی، اس پر حد کام کرتے، باقی ملزموں کو آزاد کر دیتے۔ سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنا قرض وصول کر لیتے، اور جب رمضان کا چاند ان کو نظر آ جاتا تو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ ہر دانش مند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے، ماہ شعبان ہی اللہ کے سامنے راضی کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے کہ اللہ اس کے دل کی خرابی کو دور فرما دے اور دل کی بیماری کا علاج ہو جائے۔ اس سے نہ لے، یہ نہ کہے کہ کل کر لوں گا، اس لیے کہ دن تو صرف 3 ہیں، ایک کل جو گزر گیا، ایک آج جو عمل کا دن ہے، ایک آنے والا کل جس کی بس امید ہی امید ہے، کہا نہیں جا سکتا کہ وہ اس کے لیے آئے گا یا نہیں۔ گزرا ہوا کل ایک نصیحت ہے، آج کا دن غنیمت ہے، آنے والا کل ایک خیالی چیز ہے۔ اس طرح یہ 3 مہینے ہیں، رجب تو گزر گیا، وہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا، رمضان کا انتظار ہے، آنے والا ہے، معلوم نہیں اس مہینے تک زندہ رہے یا نہ رہے، بس شعبان ہی ان دونوں کے درمیان ہے، اس لیے اس میں طاعت و بندگی کو غنیمت سمجھا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ 5 باتوں کے واقع ہونے سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، مفلس سے پہلے تمغری کو، شغل سے پہلے فرصت کو، اور مرنے سے پہلے زندگی کو۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں حسین بناؤ۔ شعبان المعظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا خاص مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجو۔ اللہ کی طرف سے صلات کے معنی رحمت کے ہیں، ملائکہ کی طرف سے صلات کے معنی مدد، نصرت و استغفار کے، اور مومنوں کی طرف سے صلات کے معنی دعا اور ثنا کے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، صلات کے معنی اللہ کی طرف توفیق اور رحمت کے ہیں، فرشتوں کی جانب سے مدد و نصرت کے، اور مسلمانوں کی طرف سے پیروی کرنے اور عزت و احترام کے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہر دانشمند مومن کے لیے ضروری ہے کوئی اس مہینے میں غافل نہ رہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو شعبان میں ہر روز 700 مرتبہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرماتا ہے تاکہ وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ وہ قیامت تک اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھ کو بخشے گا، بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ شعبان میں 100 بار رات میں اور 100 بار دن میں مجھ پر درود بھیجے، اس کو دوزخ سے کچھ کام نہ ہوگا، مرتے ہی بہشت میں پہنچ جائے گا۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो माह शबान में हर रात और दिन को 30 बार दुरूद शरीफ भेजेगा अल्लाह ताला उसको दोज़ख से आज़ाद कर देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो माह शबान में हर नमाज के बाद 25 बार मुझ पर दुरूद शरीफ भेजे उसके अमाल नामे में अल्लाह ताला 25,000 नेकियां लिखता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो माह शबान में मुझ पर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसको मेरी शफाअत वाजिब है। शबान कारियों का महीना है। हबीब बिन अबी साबित रहमतुल्लाह अलैह शबान के आने पर कहते थे ये कारियों का महीना है। उमर बिन केस मलाई शबान के आने पर अपनी दुकान को ताला लगा देते और किरत कुरान के लिए फारग हो जाते। हसन बिन सुहेल फरमाते हैं कि शबान अपने रब से कहता है, ए परवरदिगार, आपने मुझको 2 अजीम महीनों के दरमियान रखा है तो मेरे लिए क्या चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने तेरे अंदर अपने कुरान मजीद की तिलावत रखी है। आम लोगों के अलावा ख़ास तौर पर हाफिज़ कुरान साहिबान जिन्होंने नमाज तरावी में कुरान सुनाना होता है उनको चाहिए कि खूब तैयारी करें ताकि परेशानी का सामना न करना पड़े, लोगों से तरह तरह की बातें न सुननी पड़े और शर्मिंदगी का बायस न बने। माह शबान में खूब मेहनत करें। शबान में पढ़े जाने वाले नवाफिल, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और रुकू व सुजूद में तस्बीह के बाद ये कहे, सुबूहुन क़ुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति व रूहु सुब्हाना खालिकुन नूर सुब्हाना मन हुवा काइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत। अल्लाह ताला अज़ाब दोज़ख से बचाएगा और बहिश्त में जगह देगा। इसके नामे अमाल में अल्लाह ताला 200 बरस की इबादत का सवाब लिखता है और 700 मकान जन्नत में इसके लिए बनाता है। जो कोई शबान की हर रात में शाम के बाद और हर दिन में ज़ोहर के बाद 2 रकत नमाज पढ़े और सलाम के बाद 10 बार दुरूद शरीफ पढ़े, जब 30 रातें गुजर जाएं तो इसके नामे अमाल में 7 लाख साल की इबादत का सवाब अल्लाह ताला लिखता है। 4 नफल। इशराकुल दर्जात मस्तूर है कि जो कोई शबान की पहली रात को 4 रकत इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 17 बार पढ़े तो खुदा ताला इसके नामे माल में 70,000 साल की इबादत का सवाब लिखता है। पहली रात को जो कोई 4 रकत इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़े तो इसके नामे माल में 70,000 बरस की इबादत का सवाब लिखा जाता है। 12 नफल। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जो कोई शबान की पहली शब में 12 रकत इस तरह पढ़ता है कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 5 बार पढ़े तो अल्लाह ताला इसको 12,000 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। और 12,000 बरस की इबादत का सवाब इसलिए लिखा जाता है कि वो गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे अपनी माँ के पेट से पैदा हो और इसी दिन तक इसका कोई गुनाह नहीं लिखा जाता। 12 नफल। 4 रकत चांद रात को 12 रकतें पढ़ी जाएं, इस तरह के हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए तो नामे माल में 10,000 बदियाँ दूर की जाती हैं और 10,000 नेकियां दर की जाती हैं और अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ फरमा कर बहिश्त में दाखिल करेगा। 20 रकत नमाज नफल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो माह शबान के पहले दिन में 20 रकतें नमाज पढ़े और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो अल्लाह ताला इसकी 100 हाजतें पूरी करेगा और बहिश्त में 100 हूरें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सिलसिले में ताख़ीर